ناظرین اکرام، میں نے سورہ نور سورہ نمبر 24 کی آیت نمبر 32 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے آج کی نشست کا موضوع ہے نکاح کی برکت۔ ناظرین اکرام، شادی کی بہت ساری برکتیں ہیں، ڈھیر ساری برکتیں ہیں۔ ہم اور آپ اگر برکتوں کو گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی برکتیں رکھی ہیں۔ کچھ بھائی ایسے ہیں جو شادی بیاہ سے بھاگتے ہیں۔ کیوں بھاگتے ہیں بھائی؟ بالکل نہیں بھاگنا چاہیے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو شادی نہیں کرتے لیکن کرنا چاہتے ہیں کہ ہو جائے، بیچارے کے ساتھ مجبوری ہے۔ بولتے ہیں گھر ہے ہی نہیں تو گھر والی کہاں سے لائیں؟ تو گھر ہو پہلے تب نا۔ کتنے لوگ کہتے ہیں جب پاؤں پر کھڑے ہو جائیں گے تو گھر والی لائیں گے۔ میرے بھائیوں، نکاح میں برکت ہے، شادی میں برکت ہے۔ آئیے دیکھیں، جو آیت میں نے پڑھی اس کے اندر یہی کہا گیا کہ تم لوگ نکاح کرواؤ اس عورت کا جس کے پاس شوہر نہیں ہے، پھر اسی طرح اس مرد کا نکاح کرواؤ جس کے پاس بیوی نہیں ہے۔ تو ایامہ ایم کی جمع ہے جو دونوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اور آگے کیا آیا؟ ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ۔ شادی کی برکت یہ ہے، نکاح کی برکت یہ ہے کہ اگر تم غریب ہو، فقیر ہو، محتاج ہو تو اللہ تعالیٰ شادی کی برکت سے بے نیاز کر دے گا، مالدار بنا دے گا، گھر کا انتظام ہو جائے گا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، کچھ بھائی ایسے بھی ملے، انہوں نے کہا مولوی صاحب ہم تو کرنا چاہتے ہیں لیکن لوگ بولتے خود کا گھر نہیں ہے۔ بھائی کہاں سے لے کر آئیں؟ بھائی جب آپ کی بیٹی آئے گی تو آرام سے رہے گی، وہ جہاں رہیں گے وہاں رکھیں گے، کیوں گھبرا رہے ہیں؟ تو فقیری کو ختم کرنے کا، محتاجگی کو ختم کرنے کا، محتاجگی کو ختم کرنے کا ذریعہ نکاح ہے، نکاح کی برکت ہے۔ پھر اسی طرح نکاح کرنے سے نگاہیں نیچی رہے گی، شرمگاہوں کی حفاظت ہوگی۔ حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب النکاح حدیث نمبر 5066، یا معشر الشباب من استطاع الباءة فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء۔ اے نوجوانوں شادی کر لو، نگاہیں نیچی رہے گی، شرمگاہوں کی حفاظت ہوگی، اور اگر طاقت نہیں رکھتے تو روزہ رکھو کیونکہ یہ خواہش کو کاٹ دینے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث کے اندر آیا، سنن ابن ماجہ کتاب النکاح حدیث نمبر 1846، 1846، النکاح من سنتی فمن لم يعمل بسنتی فلیس منی۔ نکاح میری سنت ہے۔ بھئی کھانا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، پینا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، سونا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو نکاح انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس پر عمل نہیں کیا وہ میرے طریقے پر نہیں ہے۔ تو جو لوگ ادھر ادھر منہ مار رہے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے، گھبرانا چاہیے۔ اس لیے میرے بھائیوں، شادی کو آسان بنائیے، شادی بنائیے تو زیادہ فائدہ ہے، اور برکات ہی برکات ہے، نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ لیکن اگر شادی مشکل ہو جائے گی تو پریشانی اور بڑھتی چلی جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری سنت پر عمل نہیں کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا اگر اللہ تعالیٰ نے طاقت دیا ہے تو آدمی کو چاہیے کہ شادی کرے، اور طاقت دیا ہے تو شادی کروائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں کو ابھارا کرتے تھے، اور سماج سدھار کے لیے بہترین ذریعہ ہے اور خواہش پوری کرنے کے لیے بہترین ذریعہ ہے وہ ہے نکاح۔ تو نکاح کی برکات ہے، اس کے فائدے ہیں، تو ہم اور آپ اس پر عمل کریں، دنیا میں بھی فائدہ، آخرت میں فائدہ۔ آدمی دنیا کو بھی سنوارتا ہے، آخرت کو بھی سنوار لیتا ہے۔ آپ غور کریں، اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں ایسی رکھی ہے کہ جسم کے لیے اللہ نے جو رکھا ہے، وہ کھانا کھائیں گے تو جسم صحیح رہے گا۔ پھر اسی طرح روحانی تسکین کے لیے بھی اللہ نے رکھا ہے، تو وہ خواہش پوری کرنے کا بہترین ذریعہ کیا ہے؟ وہ ہے شادی۔ غلط طریقے سے ہم اور آپ ادھر ادھر نہیں جا سکتے، اسلام نے منع کیا ہے اور اس کا حل بتایا۔ تو آدمی کو چاہیے کہ جائز طریقے سے اس کا حل ڈھونڈے اور اپنی خواہش پوری کرے۔ تو ناظرین اکرام، نکاح کے بہت سارے برکات ہیں، آئیے ان برکتوں کو لے لیجیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو نکاح کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور